اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزاداران امام، آج کی یہ مجلس ایصال ثواب کی ڈاکٹر قلب صادق صاحب مرحوم، جو امام الخوئی اسلامک سینٹر نیو یارک کی طرف سے ہو رہی ہے۔ الخوئی اسلامک سینٹر نیو یارک جو نیو یارک کا سب سے بڑا سینٹر ہے نارتھ امریکہ کا، ون آف دی، اور ان کی طرف سے یہ ایصال ثواب کی مجلس ایک ایسی پرسنالٹی کے لیے، ایک ایسی ہستی کے لیے، ایک ایسے لیجنڈ کے لیے کہ جو اردو ورلڈ کا ایک عظیم پرسنالٹی تھی، جنہوں نے پوری زندگی سیرت امیر المومنین کے اوپر، جو مولا علی کا مشن تھا، اس مشن کو آگے بڑھایا۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک بڑی مشہور آیت سے کیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے جب ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا ڈیتھ نیوز آئی، سب کی زبان پر یہ آیت آئی کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جائیں گے۔ دوستو، بولنا بڑا آسان ہے، پڑھنا بڑا ایزی ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جائیں گے۔ 200% اللہ کی طرف سے آئے اور واپس جب جاؤ تو اسی کی طرف جب جانا ہے۔ آئے تھے بالکل ایمٹی ہینڈز، جب دنیا میں بچہ آتا ہے تو بالکل خالی ہاتھ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ ایسا کام کرو کہ جب تم جاؤ اس دنیا سے تو کچھ لے کر جاؤ اللہ کے پاس۔ امام علی کی سیئنگ ہے یہاں پہ کہ جب تم دنیا میں آتے ہو تو میرا مولا کہتا کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے، نیو بورن بیبی ہوتی ہے، تو وہ بچہ روتا ہے۔ امام نے کہا تم جب آتے ہو دنیا میں روتے ہو، گریا کرتے ہو، اور تمہارے ماں باپ، تمہارے اہل خاندان مسکراتے ہیں کہ بچہ آئے، تم رونے لگے، سب ہنسنے لگے، سب مسکرانے لگے، سب خوش ہونے لگے۔ امام کہتے ہیں کہ ایسے زندگی گزارو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو تم مسکراتے ہوئے جاؤ اور دنیا تمہارے لیے روئے۔ یہ ایگزیکٹلی ویسے ہی ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے ساتھ ہوا۔ یہ 20th سینچری کا ایک ایسا لیجنڈ تھا کہ جو کئی کوالٹیز تھی۔ 45 منٹ کی میری تقریر ہے، 45 منٹس میں جتنا بول سکوں گا بولوں گا، اور دوسری جو مجالس ڈاکٹر صاحب کی میں پڑھوں گا انشاءاللہ اس میں بتاؤں گا۔ یہ الخوئی سینٹر نیو یارک والوں کی طرف سے لائف مجلس ہو رہی ہے۔ دوستو، ایک ایسا لیجنڈ تھا کہ جس کے بعد جو کوالٹیز تھیں، وہ ان کا ویژن اتنا اچھا تھا، وہ یہاں نہیں دیکھتے تھے، وہ وہاں دیکھتے تھے۔ ہی واز سو سمپل، انتہائی سمپل آدمی۔ سمپلسٹی ان کے اوپر اینڈ تھی، ویری سمپل۔ غریب کے ساتھ بھی، امیر کے ساتھ بھی بیٹھے۔ تیسری کوالٹی، میں ایک کوالٹی کو آگے چل کے ایلابوریٹ کروں گا، ویری سمپل اور آلویز اسمائلنگ فیس، آلویز اسمائلنگ فیس۔ یہ بہت بڑی کوالٹی ہے۔ سمپل کے اوپر بھی بولوں گا بھی آگے۔ اسمائلنگ فیس، ایک غریب سے بھی مل رہے تو مسکراتے ہوئے مل رہے، ایک امیر سے بھی مل رہے تو مسکراتے ہوئے مل رہے۔ آلویز جب آپ ان سے بات کریں گے وہ مسکراتے ہوئے بات کریں۔ یہ کوالٹی کو پیدا کرو۔ یہ چیز کو ہم سیکھنا، جو صحیح معنی میں امام علی کا اگر کوئی غلام بننا چاہتا، شیعہ بننا چاہتا، شیعہ علی کی پہچان ہے کہ جب تو سامنے والے سے تم ملو تو مسکرا کے ملو۔ یہ اخلاق، اور اخلاق ان کے اہم تھے، اتنے پیارے اخلاق کے۔ He was so soft spoken۔ یہ بھی کوالٹی ہے مولا علی کے شیعہ کی۔
امام علی کے شیعہ کی یہ بھی ایک کوالٹی ہے کہ اخلاق سے لوگ پہچانے جائیں. تمہاری پہچان تمہارے اخلاق ہونا, تمہاری پہچان تمہارا بیہیویئر ہونا, تمہاری پہچان ایسی ہونا کہ جب تم امام بارگاہ میں آؤ, جب تم کہیں جاؤ تو خاندان میں ہر لڑکا, بچے جو معصوم بچے ان کے تم فیوریٹ بن جانا, مسکراتے ہوئے ان سے بات کر رہے, ان کے سر پہ ہاتھ. یہ معصومین کا طریقہ, راستے پہ چل رہے بچوں کو دیکھ رہے, چھوٹے بچے جیسا کھیلتے تھے, یہ معصوم کا طریقہ تھا. رک جاتے تھے, اللہ کے رسول کا بھی, میرے مولا کا بھی, سارے معصومین بچوں کے قریب جاتے, سر پہ ہاتھ پھیرتے. بچے دیکھ کے بھاگتے نہیں تھے, بچے دیکھ کے دوڑتے نہیں تھے, بچے دیکھ کے چھپ نہیں جاتے تھے, بلکہ جب نکلتا تھا معصوم بچے ان کے قریب آ جاتے تھے. اتنے پیار سے, اتنی محبت سے, اتنے اخلاق سے آپ بات کرتے. یہ کوالٹی کو ہم پیدا کریں کہ ہم مجلس میں جائیں. میں سب کو بول رہا, بڑوں کو بول رہا, یہ بچوں کو نہیں بول رہا, کہ جب مجلس میں جاؤ, کسی سینٹر میں جاؤ, الخوئی میں جاؤ, شاہ نجف میں جاؤ, کہیں جاؤ تم, یا انڈیا پاکستان میں جس سینٹر میں تم جاؤ, جو پوری دنیا اس وقت سن رہی مجھے لائیو, میری مجلس الخوئی اسلامک سینٹر نیو یارک کی وجہ سے کی طرف سے, جب تم کسی امام بارگاہ میں جاؤ تو جو امام بارگاہ میں بچے آئے وہ پہلے آنا تمہارے پاس, دوڑتے ہوئے آنا اور یہ بولنا کہ یہ انکل بہت اچھے, یہ مولانا بہت اچھے. یہ نہیں کہ آپ ڈسٹنس پیدا کر رہے بچوں کے, جتنا تم بچوں کو قریب کرو گے اتنا اسلام پروپوگیٹ کر سکو گے, ٹیچنگز آف معصومین کو پروپوگیٹ کر سکتے. یہ کوالٹی ڈاکٹر قلب صادق میں تھی کہ ہر بچے سے, ہر جگہ سے مسکرا کے بات کرنا. پہلی چیز جو تمہارے چہرے پہ آنا وہ تمہاری اسمائل آنا. یہ نہیں کہ آپ بالکل آپ یو آر سم تھنگ, آئی ایم ناٹ سم تھنگ, میں کچھ ہی نہیں, جو کچھ ہے وہ امام کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. تو جتنا تم اپنے کردار کے ذریعے لوگوں تک پہنچاؤ گے, قریب پہنچو گے, وہ ڈاکٹر قلب صادق میں تھا. ویری اسمائلنگ فیس, ویری ویل بیہیو, جو ایک مولوی کو ہونا چاہیے. مولوی کی پہچان صرف علم نہیں ہے بابا, پھر بول رہا میں ذمہ دار ہوں, what I'm saying, صرف علم نہیں, علم اگر ہے اور اخلاق نہ ہو then what is the use of that علم. تمہارے پاس وہ علم ہی نہیں. علم کے ساتھ اخلاق ہونا لازم ہے. علم کے ساتھ you have to be real soft spoken. یہ نہیں کہ تمہاری زبان سے مولا کا جملہ, یہ نہیں کہ تمہاری زبان سے کوئی جملہ نکلا تو زہر میں بھجا ہوا کیڑے کہ کسی کے اوپر بھی تم کرٹیسائز کر رہے. جب زبان سے کوئی جملے نکلے تو سامنے والا اتنا امپریس ہو کہ چلتے چلتے رک جائے, بولے کیا اچھی بات کر رہے. یہ تمہارا کردار ہونا چاہیے. یہ چیزیں ڈاکٹر قلب صادق میں تھی. قلب صادق از دا مین آف پرنسپل, مین آف پرنسپل تھا. چوتھی چیز ان میں جو بہترین کوالٹی تھی, وقت نہ خود ضائع کرتے تھے نہ کسی کا ضائع کرتے تھے. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ. اتنے ٹائم کے پابند, اگر ممبر پہ 8 بجے بیٹھنا ہے تو اپنی گھڑی کو ملا سکتے تھے ان کے ممبر کے بیٹھنے سے. 8 means 8, 8 PM means 8 PM, 9 PM means 9 PM. اتنے ٹائم کے پابند, that's really good. ایک ڈسپلن لائف کا نام قلب صادق تھا, ایک ٹوٹل ڈسپلن لائف. ٹائم, اتنے وقت کے پابند کہ جو ٹائم آپ کو بولیں گے اس ٹائم پہ پہنچ جائیں گے. یہ ایک عجیب کوالٹی تھی. اور 5ویں چیز, ان کو فکر تھی اپنی کمیونٹی کی, جو ہر شیعہ کو ہونا چاہیے. ہر کمیونٹی کا, ہر مسلمان. میں ایک عجیب جملہ بولے جا رہا ہوں, میں ان کی اولاد کو بولا کہ یو ہیو ٹو, اپنے ڈیڈ کی, اپنے والد صاحب کی اس سیرت پہ کو کیری کرو. تم اس کو لے کے آگے بڑھو جو تمہارے باپ کی تھی. جو سب سے بڑی ان کی کوالٹی تھی, یہ ساری کوالٹیز بڑی, لیکن ایک عجیب اور کوالٹی تھی جو ہر مولوی میں ہونا چاہیے, ہر انسان میں ہونا چاہیے, ہر امام کے چاہنے والے میں ہونا چاہیے, ہر شیعہ میں ہونا چاہیے, ہر مسلمان میں ہونا چاہیے. آپ بولیں گے کیا کوالٹی تھی؟ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. عابد بلوامی نہیں بول رہے, یہ اللہ کے رسول بول رہے. سرکار بولتے کہ اگر صبح اٹھو, پلیز غور سے سننا, پلیز غور سے سننا, کہ اگر تم صبح اٹھو اور تم کو فکر نہ ہو اسلام کی, کمیونٹی کی, تو تمہارا اور ہمارا کوئی رشتہ نہیں.
اللہ اکبر، اللہ اکبر. لسن، اللہ کے رسول کہہ رہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہہ رہا، جس کے صدقے میں اللہ نے زمین آسمانوں کو خلق کیا، جس کے صدقے میں عالمین خلق ہوئے، وہ رسول کا جملہ کیا ہے کہ اگر صبح اٹھو ایک مسلمان کو اسلام کی فکر نہ ہو، اللہ کے مخلوق کی بندوں کی فکر نہ ہو، تو پھر تمہارا ہمارا رشتہ نہیں 1,24,000 نبیوں کا اور اللہ کے رسول سے لے کے ہمارے 14 معصومین کی فکر کیا تھی؟ اسلام کی فکر. دوستو آج آپ ایمان سے بولے صبح اٹھ کے مجھے فکر ہوتی ہے کہ میں کچھ کروں اسلام کے لیے. آپ بولیں گے میں کیا کر سکتا آج کے زمانے میں؟ ارے بابا کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے. کچھ نہیں کر سکتے، نیت تو کر سکتے. اسلام کہتا ہے کہ تم صرف نیت کرو کہ اللہ if you give me chance I will serve Islam, if you give me chance I will serve the community. یہ فکر ہے ہم کو. ٹو سرو اسلام ہم کو فکر ہے، ٹو سرو کمیونٹی ہم کو فکر ہے. وی جسٹ سے ہم بولتے ہیں کہ ہم فالوور آف امام علی. میں بولتا ہوں کہ میں امام علی کا فالوور ہوں، بٹ جسٹ ٹیل می کیا فکر ہے، کون سی کوالٹی میرے مولا علی علیہ السلام کی ہے جو ہمارے پاس ہے. پلیز خود سوچو، خود ڈیسائیڈ کرو، خود سوچو کہ میرے پاس کون سی امام علی علیہ السلام کی زندگی کی کوالٹی ہے. مولا کو کتنی فکر ہے، کون سی کوالٹی ہمارے پاس ہے؟ کوئی ایک اگر ہے کسی کی بات تو ویری گڈ، شکر ادا کرے اللہ کا کہ اللہ نے یہ سعادت دی، اور اگر نہیں ہے تو دعا کرو. ٹو سرو دا کمیونٹی ہم کتنا کر رہے ہیں؟ میں یہ نہیں بولا کہ آپ مارکیٹ میں جاؤ، میں یہ نہیں بولا کہ بازار میں جاؤ، میں یہ نہیں بولا، میں بولا گھر میں بیٹھ کے سوچ کہ یار میں کیا کروں، کسی غریب کے لیے کیا کروں، اسلام کے لیے کیا کروں. کچھ نہیں کر سکتے. آج کل سب کے پاس اسمارٹ فون سے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، سب کے پاس اسمارٹ فون سے ٹیچنگ سب امام علی کو نہج البلاغہ آپ کے نیٹ کے اوپر ہے، ٹیلی فون پہ نہج البلاغہ ہے آپ کی، صحیفہ کاملہ ہے. روز ایک سیئنگ آف امام علی کو لے کے اپنے گروپس میں ڈالو، 1-2 لائن کی سیئنگ لے کے گروپس میں ڈالو. کچھ نہیں کر سک رہے نا تو کم از کم اسمارٹ فون کو یوز کرو نا. چیٹنگ کر رہے، یہ کر رہے، وہ کر رہے، اس سے بہتر روز ایک ٹیچنگ ہم امام علی کو گروپس میں ڈالو. 1,000 لوگ پڑھ رہے تمہارا، 1,000 میں مثال دے رہا، 1,000 لوگ تمہاری امام علی کی وہ سیئنگ پڑھ رہے، اس میں ایک نے عمل کر لیا تو تمہارا مقصد پورا ہو گیا، تم کامیاب ہو گئے. اپنے لیے زندہ مت رہو پلیز، اپنے لیے زندہ مت رہو. اپنے لیے جانور بھی زندہ رہتا. زندہ رہو علی کے لیے، زندہ رہو حسین کے لیے، زندہ رہو اسلام کے لیے، زندہ رہو اللہ کے رسول کے لیے. اپنے لیے تو سب زندہ رہتے یار. قلب صادق صاحب میں سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی کہ ان کو فکر تھی. with due respect to all the مولاناز، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں کسی کا نام نہیں لے رہا. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو ایک اسٹوڈنٹ. سارے علماء میرے سر کے اوپر، سارے ذاکرین خطبہ سب میرے سر کے اوپر، میں تو ایک معمولی اسٹوڈنٹ ہوں. with due respect to everybody, with due respect to everybody. خود ڈیسائیڈ کرو کہ خود چیک کرو کہ تم نے کتنا کام کیا اور ڈاکٹر قلب صادق نے کتنا کام کیا. He has done a wonderful job, wonderful job. ہزاروں گھروں میں علم کے چراغ کو روشن کیا، علم کے نالج کے چراغ کو روشن کیا. یہ مولا علی کی صحیح ہے، عابد بیگنامی نہیں بول رہا. مولا علی علیہ السلام میرا مولا، میرا لاکھوں سلام میرے مولا کو کہ جس کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے. السلام علیکہ یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. میرا مولا کیا بول رہا؟ غور سے سننا میرے مولا کے جملے کہ اتنے علم کو حاصل کرو، اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے. آج اگر انڈیا میں ایگزسٹ کرنا ہے، آج اگر دنیا میں تم کو ایگزسٹ کرنا ہے تو تم پیسے سے نہیں رہ سکتے. صرف پیسہ رہے گا تو تمہارے جنریشنز نہیں کہیں گے. اگر تم کو دنیا میں رہنا ہے علم کے ذریعے رہ سکتے.
مولا کہتے ہیں کہ اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے، جس کے سامنے آج آپ کے سامنے 1000 مثالیں، آج سے 10 سال پہلے یا 11 سال پہلے لکھنؤ کا میرا ڈپٹی عظیم امام بارگاہ وزیر گنج کا خمسہ پڑھنے گیا تھا، امریکہ سے آیا تھا، 2 ربیع الاول سے 5 ربیع الاول میں پڑھ رہا تھا۔ اس وقت ڈاکٹر قلب صادق صاحب کینیڈا میں تھے، شاید ان کا فون آیا کہ آئے ہو تم اسکول جاؤ، یونیٹی کالج جاؤ۔ آئی وینٹ ٹو دا کالج، میں نے وہاں پہ ایک لیکچر دیا تھا، میرا 15-20 منٹ کا لیکچر تھا۔ ان کے چھوٹے فرزند منتظر جو تھے وہ میرے ساتھ تھے، اور وہاں کا سٹاف میرے ساتھ تھا۔ 12th اسٹینڈرڈ کے بچوں کو یا 10th اسٹینڈرڈ، آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی، گرلس اینڈ بوائز تھے۔ 20 منٹ کا میرا ایک لیکچر تھا۔ جب میں یونیٹی کالج میں انٹر ہو رہا تھا، پہلی دفعہ گیا تھا اور سٹاف میرے ساتھ تھا، تو اس وقت وہاں کے نوٹس بورڈ کے اوپر ایک نیوز پیپر کٹنگ تھی لگی ہوئی تھی، جس میں ہمارے فارمر پریزیڈنٹ ڈاکٹر عبدالکلام کی تصویر تھی، پکچر تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ان کا پکچر یہاں ہندی میں تھا، ہندی کی نیوز پیپر کٹنگ تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا تھا کہ جب وہ فارمر پریزیڈنٹ ہو گئے تھے، وہ لکھنؤ آئے تھے تو آپ کے اسکول آئے تھے، اسکول کو انہوں نے وزٹ کیا تھا، تو ان کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ میں جب گیا اندر لیکچر دینے کے لیے، تو میں نے اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کیا، میں نے کہا آپ کے اسکول میں ایک پریزیڈنٹ آف انڈیا آئے تھے، فارمر پریزیڈنٹ آف انڈیا ڈاکٹر عبدالکلام۔ میں نے کہا یہ کون تھے ڈاکٹر عبدالکلام؟ ہو واز ہی؟ کون تھے یہ وہی تھے نا کہ جو ایک ریموٹ ولیج میں پور فیملی کا ایک بچہ تھا، تمل ناڈو کا، اور جس ولیج میں یہ رہتے تھے وہاں پہ لائٹ بھی نہیں تھی، کرنٹ بھی نہیں تھا اس زمانے میں، مطلب 70-80 سال پورے بیفور پارٹیشن کی بات کر رہا ہوں میں، آئی تھنک 20s اور 30s اور 40s ایگزیکٹلی، آئی ڈونٹ ریمبر۔ ایک ریموٹ ولیج انڈیا کا، لائٹ بھی نہیں، کرنٹ بھی نہیں، پور فیملی کا ایک بچہ۔ ایگزامس کے زمانے میں اسٹریٹ لائٹ جو تھی، ان کے گھر میں لائٹ نہیں تھی، سوری ولیج میں لائٹ تھی لیکن گھر میں نہیں تھی، اسٹریٹ لائٹ کے اوپر، اسٹریٹ لائٹ، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے پڑھ رہے تھے۔ ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے ایک غریب بچہ پڑھنے والا، وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں اس فٹ پاتھ سے راشٹرپتی بھون تک جاؤں گا، فرسٹ سٹیزن آف انڈیا ہوں گا۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنے امیجن میں نہیں کر سکتے ہوں گے کہ میں یہاں آج پڑھ رہا لیکن کل میں یہی ایجوکیشن کے ذریعے فرسٹ سٹیزن آف انڈیا راشٹرپتی بھون تک جاؤں گا، میں انڈیا کو لیڈ کروں گا، میں فادر آف میزائل کہلاؤں گا۔ صرف ان کا ڈیڈیکیشن تھا، میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں، ان کا ڈیڈیکیشن تھا، ایک ڈیٹرمینیشن تھا، آنےسٹی تھی ڈاکٹر عبدالکلام کی، کہ آنےسٹی کے ساتھ، تو میں نے ان اسٹوڈنٹس کو، یونیٹی کالج کے اسٹوڈنٹس کو میں نے کہا کہ تم لوگوں نے دیکھا کہ عبدالکلام فارمر پریزیڈنٹ آئے تھے آپ کے پاس، اور آج کہاں ہے؟ ویئر ہی از ناؤ؟ تم بھی ایسی بنو، ٹائم کو ڈیوائڈ کرو، ٹائم کو ڈیوائڈ کر کے ایجوکیشن کو حاصل کرو، زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن حاصل کرو، زیادہ سے زیادہ علم کو حاصل کرو، اس لیے کہ جہالت اندھیرا، علم ایک نور ہے، ایک لائٹ ہے۔ یہ چیز ڈاکٹر قلب صادق پوری کمیونٹی کے لیے چاہتے تھے۔ اتنا اچھا کام کرنے والا آدمی کہ اتنے بڑے مختلف یو پی کے ڈسٹرکٹس میں، علی گڑھ میں، جونپور میں، جلال پور میں، لکھنؤ میں اتنا بڑا کالج، ہزاروں بچے پڑھ رہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے جو کی اکیلے رہ کے کی، یا فنڈز آئے، کوئی آدمی اکیلے نہیں کر سکتا، لیکن وہ لیڈ کر رہے تھے مختلف جگہوں پہ جا کے انہوں نے دیکھا، تو میں نے کہا یہ عبدالکلام وہاں تک پہنچے، فادر آف میزائل بنے، انڈیا کے فادر آف میزائل کہلاتے،
اور اس اسٹیج پہ پہنچ گئے کہ فرسٹ سٹیزن آف انڈیا. میں نے یونٹی کالج کے اسٹوڈنٹس کا یہ کہا تھا کہ تمہارا بھی فرض ہے کہ تم بھی ایجوکیشن اتنا حاصل کرو کہ جسٹ کم اپ. میں نے کہا پوری زندگی لکھنؤ میں مت گزارو, پوری زندگی لکھنؤ میں مت گزارو. یہ معصوم کا جملہ, عابد بن رامی کا جملہ نہیں, چھٹے امام کے زمانے کے کتنا مشہور واقعہ کہ میرے مولا جا رہے سفر پہ, 7 لوگ, کہا مولا یہ جو بستی ہے یہ آپ کے دشمنوں کی ہے, یہ آپ لوگوں کو آپ کو پسند نہیں کرتے, یہ دشمنان اہل بیت. تو امام نے کیا کہا, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار ان کو دنیا ان کو یہی رکھ دے, ان کو ایک ہی جگہ رکھ. بدعا نہیں دی, کہا ان کو ایک ہی جگہ رکھ. امام کبھی بدعا نہیں دیتا تھا. پھر آگے بڑھے, کافی دور جانے پر ایک بستی آئی, لوگوں نے کہا مولا یہ آپ کے چاہنے والوں کی بستی. تو امام نے کہا کہ اللہ ان کو دنیا میں پھیلا دے, مختلف شہروں میں. لوگوں نے کہا مولا ان کے لیے اتنی اچھی دعا, ان کے لیے یہ کہ شہر سے نکال دے. امام نے کہا کہ یہ ہمارے چاہنے والے دنیا میں جہاں پھیلیں گے, دنیا میں جہاں جائیں گے علم کو پھیلائیں گے, پروپیگیشن کریں گے ہمارے ٹیچنگز کو. تو آج یہ شیعت پوری دنیا میں پھیلی, کیسے پھیلی؟ علم کے ذریعے پھیلی. پوری دنیا میں شیعت کو پھیلایا یہ علم کے ذریعے ہوا. ٹیچنگ تو میں لکھنؤ میں نے یہی کہا, اور اکثر میں مدرسوں میں کہتا ہوں پوری دنیا میں, انڈیا کی حد تک بات کرو کہ ایک جگہ رہنا نہیں ہے تم کو. میں لڑکیوں سے میں نے کہا بابا سنو, تم پوری زندگی میں لکھنؤ میں رہنا چاہتے, تم نہیں چاہتے, تم اس لیے کہ اللہ نے صرف اتنی بڑی جو دنیا بنائی وہ کس کے لیے بنائی؟ کافر و مشرک کے لیے بنائی؟ اللہ نے مومن کے لیے بنائی. یہ میرے مولا کا جملہ ہے, میرے امام علی علیہ السلام کا جملہ. اللہ نے اتنی بڑی دنیا سجائی ہے, کس کے لیے سجائی ہے؟ دشمنان دین کے لیے نہیں سجائی ہے, محبان آل محمد مومن کے لیے سجا. نکلو باہر, دیکھو اللہ کیسی شان ہے دنیا کی. باہر نکلو, تمہارا ویژن کھلے گا. ایک جگہ رہو گے تو تم ایک جگہ رہو گے, کنویں کے مینڈک بن جاؤ گے. کم آؤٹ, نکلو بابا, باہر نکلو. جب تم باہر نکلو گے تمہاری تھنکنگ بدل جائے گی, سوچ بدل جائے گی, فکر بدل جائے گی. دین یو ول ڈو سم تھنگ. آپ امیجن کرو کہ 11 امریکہ کے بچوں میں ہمارے بچوں میں کتنا فرق ہے, ان کی سوچ الگ ہے. آج لوگ جوپیٹر اور مارس کی بات کر رہے ہیں, یا جوپیٹر اور مارس کی بات کر رہے ہیں. اینڈ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ چیز کو ڈاکٹر کلب صادق نکالنا چاہتے تھے, پاورٹی کو. دوسری چیز علم کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پاورٹی کو بھی ختم کرو. پاورٹی کب ختم ہوگی؟ غربت کب ختم ہوگی؟ جب تمہارے پاس علم آئے گا. علم آئے گا تو غربت ختم ہوگی. علم نہیں رہے گا تو تم ہمیشہ پوری زندگی غربت میں رہے. میں تو اپنے انڈیا میں جہاں بھی جا کے پڑھتا ہوں, الحمدللہ انتہائی مصروف. ہمیشہ یوتھ سے جب بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار, میں مجلس میں ابھی آیا, بائکس پہ سب لوگ بائکس پہ, بولا کب تک 2 ویلر چلاؤ گے یار؟ کب تک 2 ویلر؟ تم نہیں چاہتے کہ تم مرسیڈیز چلو, تم یہ نہیں چاہتے تم آڈی چلو, تم یہ نہیں چاہتے کہ بی ایم چلو. کب تک چلاؤ گے یہ؟ باپ کے پیسوں سے نہیں, اپنے پیسوں سے. پڑھو, اچھا پڑھو, علم کو حاصل کرو, اچھی جاب کرو. میں آلویز اپنے یوتھ کو یہ بولتا ہوں, میں تو یوتھ کا ذاکر ہوں پوری دنیا میں. I always target my youth. الحمدللہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یوتھ فالو کر رہا. میں آلویز I say to my youth کہ ہمیشہ کمپنی کے جو تمہارا ٹارگیٹ ہے نا وہ CEO ہے, کہ میں فلاں کمپنی کا CEO بنوں, میں فلاں کمپنی کا پریسیڈنٹ بنوں. نیچے نہیں دیکھنا. تو ہمیشہ اپنے آپ کو ٹارگیٹ رکھو کمپنی کے CEO بننے کی. ڈاکٹر عبدالکلام کا ایگزامپل ہے, وہ نیچے بیٹھ کے پریسیڈنٹ آف انڈیا تک گئے. کیسے گئے؟ پیسے سے گئے, دولت سے گئے, رشوت سے گئے, علم سے گئے. میں یوتھ کا بول رہا, ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی ایصال ثواب کی مجلس الخوئی سینٹر نیو یارک والوں کے لیے میں پوچھ رہا ہوں, ڈاکٹر عبدالکلام پریسیڈنٹ آف انڈیا بنے پیسے سے؟ نو. رشوت سے؟ نو. صرف ایجوکیشن کی وجہ سے. علم اتنا تھا کہ ہر آدمی مجبور ہو گیا ان کو ایکسپٹ کرنے کے لیے. تو بابا یہ مولا علی بھی تو یہی بول رہے ہیں, امام علی علیہ السلام کا بھی یہی جملہ ہے.
مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ دنیا میں پلیز غور سے سنو، میں یوتھ کو ٹارگٹ کر رہا ڈاکٹر کلبے صادق صاحب کی مجلس کہ جو ان کا مشن تھا اس مشن کو کیری کرو. امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ میرے مولا یہ بتائیے کہ دنیا میں کتنے قسم کے لوگ رہتے ہیں، کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ امام علی نے کہا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں دنیا میں، انسان 3 قسم کے. پوچھا کیا؟ تو امام علی نے کہا پہلی قسم وہ کہ جو علم کو دیتا ہے، علم کو بانٹتا ہے. دوسری قسم یہ جو علم کو لیتا ہے، یعنی ایک عالم ہے دوسرا طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ. ایک علم کو دیتا ہے، ایک علم کو لیتا ہے، دوسرا طالب علم. 2 ہو گئے. تیسری جو قسم ہے وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح زمین پہ گھومتے، انسیکٹ زمین پہ جو پیروں میں آ جاتے، زمین پہ گھومتے. ایک تیسری قسم انسان کی وہ ہے. راوی نے کہا کیسے مولا؟ اس کے بعد پوچھا کہ مولا آپ کا شیعہ کیسا ہونا؟ امام نے کہا کہ ہمارا شیعہ یا وہ علم کو دے گا یا وہ علم کو لے گا، یا وہ عالم ہوگا یا وہ طالب علم ہوگا. میرا شیعہ کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی نہیں گزارے گا. Is it clear now? مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم یا عالم بنو یا طالب علم. always میں یہ نہیں بولتا کہ سب کو مجتہد بن جاؤ. I'm not telling you. یہ نہیں بولتا کہ سب مولوی بن جائے. میں یہ بول رہا کہ بابا دنیا میں 1000 پروفیشنز. یوتھ کو بول رہا جو ڈاکٹر کلبے صادق چاہتے تھے، صرف BS کر کے گھروں میں مت بیٹھو. کیا پڑھ رہے بابا؟ کیا کر رہے آج؟ کیا کر رہے؟ I'm so sad to say this. میرے سامنے تو سب کھلا ہے، پوری دنیا. الحمدللہ 10 مہینے ٹریول کرتا ہوں الحمدللہ. مولا حسین کا صدقہ ہے. ایک ریموٹ ایریا میں بھی جاتا ہوں، بڑی سٹی میں بھی جاتا ہوں. always I say this. آسٹریلیا میں جب تھا میں نے وہاں کے یوتھ کو یہی بولا تھا کہ ڈفرنٹ فورن اسٹوڈنٹس آ کے یہاں پہ پڑھ رہے، تم لوگ یہاں کے سٹیزن ہو، کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہی بات نیو یارک میں بولا، یہی بات لاس اینجلس میں بولا کہ پوری دنیا سے یہاں اسٹوڈنٹس آ کے پڑھ رہے. میں نے کہا میں بابا اسلام وہاں گیا فلوریڈا میں، کیپ کینیڈی گیا تھا. کیپ کینیڈی وہ پیڈ کو جا کے دیکھا جہاں سے اپولو 11 چاند پہ گیا تھا. آج تک انہوں نے بنا کے رکھا اور رکھنا بھی چاہیے. فار دیم اٹس اے بگ تھنگ نیچرلی. پیڈ پہ گیا، کیپ کینیڈی کے میوزیم کو دیکھا، بہت خوشی ہوئی. وہاں پہ اتنے لمبا بورڈ لگا ہوا ریسرچ اسکالرس کا، اتنے ریسرچ اسکالرس کے نام ہے. ایک علی ہے نا ایک حسین ہے اس میں. ویری سیڈ پارٹ، ویری سیڈ پارٹ. ایک علی ہے نا ایک حسین ہے. وائی. اب امام علی علیہ السلام کا جملہ سنا، پلیز غور سے سننا. میں یوتھ کو بول رہا ڈاکٹر کلبے صادق صاحب کی اس مجلس میں کہ ان کا جو مشن تھا، امام علی علیہ السلام کہتے ہیں، میں نے کہا ایک علی نہ ہے ایک حسین ہے. بڑے بڑے آپ ہاسپٹلس چلے جاؤ، بامبے میں لیلاوتی چلے جاؤ، جے چلے جاؤ، بڑے بڑے ہاسپٹل چلو، 100 ڈاکٹرز کی لسٹ ہے. کتنے علی ہیں کتنے حسین ہیں؟ بابا اسلامک سینٹر، بابا ریسرچ سینٹر بامبے کا، انڈیا کا سب سے بڑا سینٹر جہاں میزائلز بنتی ہے، جو ریسرچ ہوتا ہے، وہاں جا کے دیکھو. کوئی آپ کو نہیں. کیا ریزن ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ کیوں نہیں ہے وہاں پہ علی اور حسین؟ اس لیے کہ ہم کو پڑھنا ہی نہیں ہے. کتنے ریسرچ اسکالرز ہمارے پاس، کتنے لوگ ہمارے پاس جرنلزم میں آئے، کتنے لوگ ہمارے پاس بڑی بڑی پوسٹ پہ آئے، سی اوز بنے. کتنے سی او آپ کے پاس ہیں؟ کتنے پریزیڈنٹس آپ کے پاس ہیں؟ You can count on your fingers. سول سروسز میں کتنے آئے تھے؟ اب ختم ہو گئے. تھے پھر بول رہا تھے اب ختم ہو گئے. Now you can count on your fingers.
کتنے IPS ہے, کتنے IAS ہے, کتنے IFS ہے. بابا ایجوکیشن ہوگا. اب امام علی کا جملہ سنو پلیز. میں نے اتنی باتیں کی. Now listen what Imam Ali says. We are all followers of Imam Ali. We love Imam Ali. We live for Imam Ali. We say that we love you Mawla, we love you Mawla. But we don't love Imam Ali. ہم صرف زبان کی نوک سے بول رہے کہ مولا I love you. یہاں سے نہیں بول رہے, میرے ایکشنز نہیں بتا رہے کہ I love امام علی. مولا علی تو اب سنو مولا کی سینگ. اتنا بول کے اب آپ کے پاس آیا مولا علی علیہ السلام کی سینگ کے لیے. مولا علی علیہ السلام کہتے, پلیز جملہ غور سے سنو, کہ اگر تم کو علم کو لینا ہے, نالج کو لینا, اور اگر وہ علم کسی منافق کے پاس چلا جائے تو تم جاؤ اور لے لو. کیوں لے لو؟ اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث ہے جو چلی گئی. یہ میں نہیں بول رہا, میرا مولا بول رہا, میرا مولا بول رہا. تو میں سارے اسٹوڈنٹس کو, سارے یوتھ کو, لڑکا لڑکی کو بول رہا کہ ڈو سم تھنگ ان یور لائف. ڈاکٹر طلبت صادق کی زندگی کو دیکھو. ہی واز سو سمپل پرسن کہ کم از کم اس بندے نے وہ کام کیا جو مولا علی کی سیرت ہے. اس بندے نے وہ کام کیا جو مولا علی کا مشن تھا کہ جہالتوں کو ختم کرو, علم کو بڑھاؤ. نیچے سے فٹ پاتھ سے اٹھا کر ہزاروں بچوں کو یونٹی کالج میں, یونٹی اسکول میں فری ایجوکیشن دینا. اٹس اے جوک, اٹس اے جوک. واٹ آئی ایم ڈوئنگ, میں کیا کر رہا. اعتراض کرنا بہت آسان ہے, کرٹیسائز کرنا بہت آسان ہے. اٹس ویری ایزی. لوگوں سے پیسے جمع کر کے انہوں نے بچوں کو فری پڑھا. کیوں پڑھا؟ وائی؟ ان کو فکر تھی, ان کو کمیونٹی کی فکر تھی, ان کو درد تھا, ان کو فیلنگز تھی. ہم کیا کر رہے؟ می اینڈ مائی فیملی. پھر بول رہا, ہم کیا کر رہے ہیں؟ می اینڈ مائی فیملی. می اینڈ مائی فیملی یہ عیسائیت اور یہودیت کا نعرہ ہے, اسلام کا نعرہ نہیں. می اینڈ مائی فیملی یہ فکر نہیں ہے اسلام کی. اسلام کا نعرہ ہی نہیں. میں ذمہ دار ہوں. what I'm saying, I'm responsible of my words. می اینڈ مائی فیملی اسلام کا نعرہ نہیں. می اینڈ مائی فیملی یہودیت اور عیسائیت کا نعرہ ہے. میں, میری بیوی, بچے, بس, اور کوئی نہیں. اسلام بولتا پورے خاندان کو دیکھو. اسلام بولتا پورے معاشرے کو دیکھو. اسلام بولتا پوری کمیونٹی کو دیکھو. ایک مومن, مثال کے طور پہ آپ لکھنؤ میں رہتے اور مثال کے طور پہ لاس اینجلس میں کوئی ایک مومن کو تکلیف ہے تو تم کو بھی یہاں درد ہونا, تم کو بھی درد ہونا یہاں پہ. یہ ہے مومن. خالی بیٹھ کے باتیں کرنے سے مومن نہیں ہوتے. خالی بیٹھ کے اپنے آپ کو بولنے سے مومن نہیں ہوتے. You have to work practically. علی کو میرا جملہ, علی کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے, علی کو ریولوشنری شیعہ چاہیے. علی کو انقلابی شیعہ چاہیے, علی کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے. یہ ڈم ہونے کی وجہ سے آج ہماری کمیونٹی کا گراف یہاں آ گیا. اگر ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ اگر ڈاکٹر طلبت صادق کی یہ مجلس کا کہ شیعہ کا گراف کیا جانا چاہیے. ڈم شیعہ نہیں چاہیے. میں, میری بیوی, بچے, میں, میرا گھر, میں, میری پراپرٹی, میں, میرا گاڑی, میں, میرا بزنس. کچھ چیز رہے گی. بڑے بڑے جا کے سیمیٹریز میں جاؤ, گریو یارڈز میں جاؤ, لکھنؤ کے جاؤ, بامبے جاؤ, حیدرآباد جاؤ, بڑے بڑی سیمیٹریز ہیں, جا کر دیکھو وہاں پہ. جسٹ گو اینڈ لک. جا کے دیکھے بڑے بڑے سیٹ, ملینرز اپنے زمانے کے پڑے ہوئے نیچے, منو خاک کے نیچے ہیں. منو خاک کے نیچے پڑے ہوئے. کوئی پوچھ رہا, کوئی یاد کر رہا. ان کے بعد جا کے دیکھو, غور سے دیکھو یار, غور سے دیکھو. اس لیے حکم ہے قبرستانوں کو جاؤ, اس لیے حکم ہے کہ سیمیٹریز کو جاؤ. وائی؟ صرف اس لیے
کہ عبرت لو کہ یہ وہ لوگ سو رہے کہ جب یہ دنیا میں زندہ تھے تو 100 مثال دے رہا 100 سیکورٹی گارڈ ان کے ساتھ ہوتی تھی، بغیر اپوائنٹمنٹ کے تم ان سے مل نہیں سکتے تھے، ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے، ان کے گھر نہیں جا سکتے تھے، یہ اتنے بیزی ہوتے 5 منٹ ٹائم تم کو نہیں دیتے۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ منو خاک کے نیچے ہے، تم ان کے سینے پہ کھڑے ہوئے ہو اور وہ نیچے سے پکار کے کہہ رہے کہ بھائی تو آیا ہے تو کچھ دیکھ کے جا۔ کوئی یاد کر رہا؟ ایک سلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ کوئی یاد کر رہا؟ لیکن اگر وہی تم کام کر کے جاؤ گے، ڈاکٹر قلب صادق نے کام کیا، پوری اردو ورلڈ، لاکھوں شیعہ نے، کچھ نہیں تو ایک سلوات تو پڑھی ہوگی ان کے لیے۔ اب ایک سلوات پڑھ لیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ ایک سلوات تو پڑھی ہوگی، کیوں؟ ہزاروں لوگ تھے مر گئے، لیکن ڈاکٹر قلب صادق جب ایجوکیشن کا نام آئے گا قلب صادق یاد آئیں گے۔ وہ جو یتیم بچے، غریب بچے جو علم حاصل کر رہے، جو پڑھ، ان کو پوچھیں گے کہ کہاں سے پڑھا تو کہا یونٹی کالج سے، یونٹی اسکول سے جو ڈاکٹر قلب صادق کا تھا۔ جو بچے سوچ نہیں سکتے تھے ایجوکیشن حاصل کرنا، اتنی پاورٹی تھی، اتنی غربت تھی، وہاں سے اٹھا کے لا کے پڑھا۔ بابا کام کرو، میں ایک ہی بات بول رہا ہوں، ہر آدمی لکھنؤ کا، ہر اردو ورلڈ کا آدمی سوچے کہ یار اگر یہ بندہ کام کر سکتا تو وائی ناٹ می؟ میں بھی تو کچھ کام کروں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے مورل سپورٹ تو کرو، اگر کچھ نہیں کر سکتے لوگوں کو تو بتاؤ کہ یہ بندے اس طرح کام کر، کوئی ایک موٹیویٹ ہوگا، کوئی ایک کام کرے گا تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ میری خواہش ہے آپ سے، ان کی اولاد کو بھی بول رہا، بچوں کو، بہترین بچے ڈاکٹر نوری جو حسین میاں، تینوں لڑکے، ان کو پرسہ دیتا کہ تم لوگ فخر محسوس کرو گے تمہارا باپ اتنا نیک ایسا آدمی تھا۔ اور جو ان کی اہلیہ، وہ میری پھوپھی، ڈاکٹر قلب صادق میرے پھوپھا تھے۔ ڈاکٹر قلب صادق اور ان کی جو وائف تھی، میں ان کو پرسہ دیتا ہوں۔ جب وہ ہاسپٹل میں تھے، میں گیا تھا، ان سے ملاقات ہوئی 2-3 دفعہ۔ جب میں لکھنؤ میں گیا تھا، بیمار تھے، کہا تھا کہ عابد میاں دعا پڑھو میرے لیے۔ ایک عجیب پرسنالٹی کا نام ڈاکٹر قلب صادق تھا، اخلاق کا مرکز تھا اخلاق۔ امام علی کا جو غلاموں میں سے غلام کہ جس نے کام کیا، علی کی سیرت پہ عمل کیا، مولا علی کی سیرت پہ عمل کیا انہوں نے، جو مولا علی کا مشن تھا اس مشن کو کیری کیا۔ with due respect to everybody، کوئی برا نہیں ماننا، اس لیے کہ دنیا دیکھتا ہوں، جانتا ہوں، جو قلب صادق تھے وہ قلب صادق تھے۔ کچھ نہیں تو کم از کم ایٹ لیسٹ ہی کین سے ٹمارو ٹو ہز امام، اپنے امام کو بول سکتے کہ مولا جو آپ کا مشن تھا وہ مشن کو میں نے کیری کیا ایجوکیشن کے ذریعے، علم کو پھیلایا۔ اس لیے کہ اتنا علم پھیلے گا، اتنا بڑا ہاسپٹل، وہاں پہ کتنے غریب کا فری علاج کر، ایک کو علاج کرنا یار، ایک بیمار کو علاج کرنا، ایک کو صحت کے لیے کہاں سے کہاں تمہارا سارے اعمال بازوقت ایک ہو جاتے ہیں، غریب انسان کا خیال رکھنا ایک ہو جاتا۔ اتنے لوگوں کو فری علاج دیا۔ اس کے بعد کتنے ایسے غریب، ان کا جو ٹرسٹ تھا، TMT ٹرسٹ، جو توحید المسلمین ٹرسٹ، کتنے بچوں کو یہ آج سے نہیں 50 سال سے، 50 سال نہیں 60 سال سے، لیٹ 70s سے یہ ہیلپ کر رہے۔ جب حیدرآباد آتے تھے بگ ٹائم فیئر، ہمارے تو گھر میں رہتے تھے، مین آف پرنسپل، مین آف جو شیعہ کی پہچان ہونا، وہ تھا ڈاکٹر قلب صادق۔ کہیں ملو فوراً حق کرتے تھے،
میں نے جب لکھنؤ میں کلب عابد صاحب کی مجلسیں پڑھی تھی, ہی واز دیر, میرے پورے مجلسوں میں بیٹھتے تھے, چھوٹے امام بارگاہ میں آگے مجلسوں میں بیٹھتے تھے. مطلب ہم تو بگ ٹائم فین, بچپنے سے ان کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, ہم تو سیکھا ہے ہم نے ان کے. مولا ان کے درجات کو بلند کرے, ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے. میری پھوپھی کو اللہ صبر جمیل دے, انتہائی نیک خاتون, انتہائی نیک خاتون. میرے والد اپنی اس بہن کو بہت چاہتے تھے. اللہ ان کے ہمت دے, ان کو, ان کی بیٹی کو, ان کے تینوں بیٹوں کو. میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ جو مشن تمہارے ڈیڈ کا تھا اس مشن کو کیری کرو, اس نام کو آگے بڑھو. ڈاکٹر نوری ماشاءاللہ عالم دین ہے, بہترین کتابیں لکھی انہوں نے. جیسے باپ کام کر رہا تھا ویسے ڈاکٹر نوری بھی کام کر. اللہ ان کو سلامت رکھے, بچوں کو, سب کو. تو بس میرا آخری جملے دوستوں, ابھی اور مجلسیں ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی انشاءاللہ مجالس میں اور ان کی باتیں بنوں. ایک سوال پڑھ لے, محمد وآل محمد. اتنے ٹی ایم ٹی کے ذریعے اتنے غریبوں کی مدد ہوئی, بیواؤں کی, یتیم بچوں کی ایجوکیشن کے لیے اور بیماروں کے لیے. دیکھو ایک کام ہے نا, ایک آدمی کو میں کر رہا ہوں مدد, میں بول رہا ہوں آپ سے, میں یہ نہیں بول رہا کوئی نہیں کر رہا, لوگ کر رہے, لیکن ایسا کام کر, ایک دفعہ دو دفعہ الگ ہوتا ہے. 50 سال سے کوئی کام کرے, مسلسل کام کرتا رہے, اپنی زندگی کا مشن ہی بنا لے اور اس طرح کام کرے, اس سے بڑی بات کیا یار. یہ سیرت معصوم ہے, اس چیز کو کیری کرو, یہی وہ چیز تم کو وہاں کام آنے والی ہے. مرنے کے بعد یہی وہ چیزیں جو کام آنے والی ہے, کہ جب تم کسی انسانیت کے لیے کام کرو, ہیومینٹی کے لیے کام کرو. وی سے مولا حسین کو ہم کیا بولتے ہیں, ہی از اے سیویئر آف ہیومینٹی. مولا حسین سیویئر, مولا حسین کے نام کے ساتھ کیا, سیویئر آف ہیومینٹی, انسانیت کا بچانے. ایک انسان کو مولا حسین نے نہیں بچایا, انسانیت کو بچایا. تم ایک انسان کو تو بچاؤ, تم ایک انسان کے لیے تو کام کرو. کیا بول رہا ہوں میں, ایک انسان کے لیے تو کام کرو. صرف اپنے گھر میں بیٹھے رہو, یہ رہو تو پریشانیوں میں گرو گے, یہ رہو تو مصیبتوں میں گرو گے, بلاؤں میں گر جاؤ گے. جو اپنے لیے سوچتا, جب تم انسانیت کے لیے سوچتے تو سیرت حسین پہ تم عمل کرتے. جب تم انسانیت کے لیے, تم دوسروں کے لیے سوچتے تو اللہ تمہارے لیے سوچتا. ایک سلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. آپ سمجھ لیں میری بات, میں نے تو کچھ نہیں پڑھا, 45 منٹ ہو گئے, 45 منٹس کی میری مجلس تھی, مصائب کے ساتھ ختم کر دوں گا انشاءاللہ. اور مجلسیں ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی انشاءاللہ ان مجالس کو پڑھاؤں گا, مجالس میں بولوں گا کہ پوری دنیا میں یہ اس شخص نے جا کے مجلسیں پڑھی پروپیگیشن کے. اور ایک اچھی بات یہ تھی کہ یونٹی کی بات کرتے تھے ہمیشہ, ہی یوزڈ ٹو ٹاک اباؤٹ یونٹی, اور آلویز مسکراتے ہوئے, سب سے ملاقات, سب سے بات کرنا, اچھی بات کرنا, یہ سیکھ لو. ایٹیٹیوڈ مت بتاؤ. کس چیز کا ایٹیٹیوڈ ہے یار, کس چیز کا غرور ہے؟ غرور شیطان نے کیا تھا, شیطان کا ہے غرور. ایٹیٹیوڈ مت رکھو کہ آئی ایم سم تھنگ. پھر بول رہا ہوں, آئی ایم سم تھنگ, یو آر نتھنگ, زیرو. جس نے یہ سوچا آئی ایم سم تھنگ, سمجھو اس کا ڈاؤن فال ہے, اس کا زوال ہے. جس نے یہ سوچا کہ آئی ایم سم تھنگ. کلب صادق صاحب میں یہ نہیں تھی. اتنے پروجیکٹس کو لے کے چلنا جو سیرت امیر المومنین کا کام ہے. میرے مولا 4 سال حکومت کیا دنیا سے. ان کی حکومت میں 3 چیزیں ختم ہو گئی تھی, روٹی, کپڑا اور مکان. تینوں چیزوں کا علی نے پرووائڈ کیا. علم کو پرووائڈ کیا. سلونی کا دعویٰ یوں ہی نہیں کیا میرے مولا نے, علم کو پھیلاتے رہے. میری ایک ہی خواہش, آخری جملے میرے, کہ اللہ ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے درجات کو بلند کرے, ان کے بچوں کو, ان کی اہلیہ کو, ان کے داماد کو, نجوی صاحب کو صبر جمیل عطا کرے. بس دوستو, مولا آباد رکھے, مولا خوش رکھے. اسی طرح ہمارے سارے اور
ہر سال اسی طرح ڈاکٹر قلب صادق پیدا ہوتے رہے، ان کے مشن کو، ان کے کاموں کو لوگ آگے اس طرح سب کو اللہ تو توفیق دے کہ ہم یہ کام کریں، تیرے دین کے لیے، تیرے بندوں کے لیے کام کریں۔ اللہ ہم کو معاف کر دے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ کل ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی مغفرت، اپنے اپنے والدین کی مغفرت اور سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بس دوستو، ایک ذاکر حسین، ایک عالم دین، آغا شیستانی صاحب کا وکیل تھا یہ، اور سید رہبر معظم سید علی خامنہئی صاحب اللہ سلامت رکھے ہمارے سارے مرجعوں کو۔ مرجع ہماری عزت ہے، مرجعیت ہماری عزت ہے، اللہ ہمارے سارے مرجعوں کو سلامت رکھے۔ بڑا انہوں نے بھی خط بھیجے، تعزیتی خط، اور آغا رہبر معظم کے جو ریپرزنٹیٹیو ہے انڈیا میں، دہلی سے، ایرانین کلچر ہاؤس کے جناب مہدی صاحب، وہ انہوں نے نماز جنازہ بھی پڑھائی ہے، اور وہ خاص طور پہ بھی آئے تھے پرسے کے لیے۔ یہ عزت ہے، یہ اللہ کی عزت دی ہے جو ڈاکٹر قلب صادق کو ملی۔ بہترین ویژن کا آدمی دنیا سے چلا گیا، ایک عالم کا جانا پوری امت کے لیے، پوری شیعہ قوم کے لیے غم کی لہر دوڑ گئی۔ سارے لوگ ان کے بچوں کے پاس پہنچے اور ان کے لڑکوں کو پرسا دیا، خواتین لڑکی کے پاس پہنچی، بیٹی کو پرسا دیا، ان کے اہلیہ کو پرسا دیا، میری پھوپھی کو پرسا دیا۔ دوستو، یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ اسلام کا حکم ہے، طریقہ نہیں، حکم ہے اسلام کا، کہ کسی کا باپ مر جائے اس کے بیٹوں کو پرسا دو، اس کی بیٹی کو پرسا دو، سر پہ ہاتھ پھیرو۔ اسلام یہ بولتا کہ اگر کوئی یتیم بچہ ہے، اپنے بچوں کو اس یتیم کے سامنے پیار مت کرو، اس لیے کہ اس کو اپنی یتیمی کا خیال آئے گا، اپنے باپ کا خیال آئے گا۔ اسلام اتنی باریکی اور اتنی احتیاط سے بات کر رہا، لیکن قلب صادق صاحب کے لڑکوں کے پاس بھی پہنچے، لڑکی کے پاس بھی پہنچے، عورتیں۔ دوستو، مجھے ایک یتیم یاد آ رہا، ایک یتیم بچی یاد آ رہی، کربلا کی وہ یتیم کہ جس کو پرسہ ایسا دیا گیا کہ اس وقت شہزادی سکینہ کو پتہ چلا کہ میرا بابا شہید ہو گیا، میں یتیم ہو گئی۔ واقعہ کربلا کے کچھ عرصے کے بعد مقام نینوا کے لوگ مدینہ منورہ آئے تھے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ آ کے کہا تھا، چوتھے امام سے سوالات کر کے ایک سوال کیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب شام غریبہ میں آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ دوستو، جب امام سے یہ سوال کیا گیا تو امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، تڑپ گئے، ہاتھ میں تسبیح تھی، کہا بھائی تو نے عجیب سوال کر دیا۔ سوال کرنے والا سوال کر رہا کہ مولا یہ بتاؤ جب آخری خیمہ جلا تو بچے، حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ تو امام نے کہا کہ جب اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے، اسی طرح جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے بکھر گئے۔ عزیزو، آج قلب صادق کے انتقال پہ سارے لوگوں نے ان کی لڑکی کو، ان کے لڑکوں کو پرسہ دیا، لیکن کربلا کی یہ وہ یتیم کو پرسہ کیسے ملا؟ جب خیمے جلے، حسین کی یتیم باہر آئی تو پہلا تماچا ظالم شمن نے جو منہ پہ مارا، آپ امیجن کرو کہ 4 سال کی بی بی سکینہ زمین پہ گر گئی، پھر اٹھاتا ہے، دوسرے رخسار پہ مارتا ہے۔ عزیزو، اس وقت سکینہ کو احساس ہوا کہ میرا بابا شہید کر دیا گیا۔ بچی دونوں ہاتھوں سے اپنے رخسار کو تھام کے طرف کے دو رہی تھی، بابا میں یتیم ہو گئی۔ ارے وہی بچی کھڑی ہوئی ہے کہ کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، کبھی سکینہ کے ہاتھ کان پہ ہوتے، کبھی رخسار پہ ہوتے، ایک ہی جملہ کہتی، بابا میرے کان دیکھو، بابا میرے رخسار دیکھو۔
دوستوں بڑی شان سے قلب صادق کا تابوت اٹھا، بڑی شان سے ان کا جنازہ اٹھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے لکھنؤ میں ان کے جنازے کو کاندھا دیا، لیکن میں ایک اس حسین کا ماننے والا، ارے کوئی چوتھے امام کے دل سے پوچھے کہ شہزادی زینب نے جب اپنے آپ کو 11 محرم کی صبح کو اونٹ سے گرایا، ارے میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، زمانے کا امام زیارت داعیہ میں سلام کرتا کہ میرا سلام ہو میری دادی زینب پر جس کے دونوں ہاتھ پس گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ ارے جب بی بی اونٹ سے زمین پر آئی تو ایسے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے۔ عزیز چوتھے امام نے کربلا کے اس یتیم نے کہا کہ بی اماں اپنے آپ کو سنبھالو، بی بی نے کہا بیٹا تم سنبھالو، تو بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ اس وقت چوتھے امام کا جملہ تڑپ کے کہا بی اماں میں کیسے سنبھالوں، ارے یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے، میں جوان بیٹا ہوں، باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا۔ شہزادی نے مدینے کا رخ کیا، کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے، نانا اماں یہ آپ کا حسین ہے جس کو چکیوں کو پیس کے پالا، آج حسین کا پامال لاشا ہے، کوئی دفن کرنے والا نہیں۔ چوتھے امام طرف کے کہتے ہیں میں کیسے برداشت کروں، ارے میں بیٹا موجود ہوں اور باپ کو دفن نہیں کر سکتا۔ الہی و سیدی و مولاي، پروردگار میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ، میری بی بی کا واسطہ، چوتھے امام کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار یہ مجلس میری شہزادی بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار اس مجلس کا ثواب ڈاکٹر قلب صادق صاحب مرحوم کو دے، اللہ ان کے گھر والوں کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار تو جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، ہم سب کو تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے، فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، بیمار کربلا، بیمار مدینہ کے صدقے میں جتنے بیمار ہیں، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں، جو کووڈ کے پیشنٹس ہیں، کینسر کے پیشنٹس ہیں، اللہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما، ہر بیماری سے محفوظ رکھ۔ پروردگار تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی سعادت عطا فرما، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم ڈاکٹر قلب صادق صاحب مرحوم کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔